بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرعون کی لاش کے حوالے سے بتائیں گے کہ فرعون کی لاش کہاں پر ہے، اس کی دریافت کب ہوئی اور اس کا محفوظ رہنا در حقیقت کیا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت مظالم ڈھائے تھے۔ دراصل فرعون اس وقت کے بادشاہوں کا لقب تھا، جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر مورس بوکائیے کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے حکمران کا نام رامسس دوم تھا۔ بائبل کے بیان کے مطابق اس نے بنی اسرائیل سے بیگار کے طور پر کئی شہر تعمیر کروائے تھے، جن میں سے ایک کا نام رامسس تھا۔ جدید تحقیقات کے مطابق یہ تیونس اور قطر کے اس علاقے میں واقع تھا جو دریائے نیل کے مشرقی ڈیلٹے میں واقع ہے۔ رامسس یعنی فرعون کی وفات کے بعد اس کا جانشین مرن فتح مقرر ہوا۔ اسی کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے، یہ بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل جو ابھی آیات کا ترجمہ آپ کو سناؤں گا اس میں بیان کیا ہے۔ فرمایا، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے اس کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھے، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو، اپنے آپ کو خداوند کہلوانے والا، اور پھر اس کی لاش کو دیکھ کر آنے والے نسلیں سبق حاصل کر سکیں۔ چنانچہ اللہ کا فرمان سچ ثابت ہوا اور اس کا ممی شدہ جسم 1898 میں دریائے نیل کے قریب تبسکیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی سے اوریت نے دریافت کیا تھا، جہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ ایریڈ اسمتھ نے 8 جولائی 1907 کو اس کے جسم سے غلافوں کو اتارا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی پائی گئی تھی، جو کھاری پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ اس نے اس عمل کا تفصیلی تذکرہ اور جسم کے جائزے کا حال اپنی کتاب شاہی ممیاں 1912 یعنی 1912 میں اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں درج کیا۔ اس وقت یہ ممی محفوظ رکھنے کے لیے تسلی بخش حالت میں تھی، حالانکہ اس کے کئی حصے شکستہ ہو گئے تھے۔ اس وقت سے ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے۔ اس کا سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ محمد احمد ادوی دعوت الرسول اللہ میں لکھتے ہیں کہ اس لاش کی ناک کے سامنے کا حصہ ندارت ہے جیسے کسی حیوان نے کھا لیا ہو، غالباً سمندری مچھلی نے اس پر منہ مارا تھا۔ پھر اس کی لاش الوہی فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دی گئی تاکہ دنیا کے لیے عبرت ہو۔ جون 1975 میں ڈاکٹر مورس بوکائیے نے مصری حکمرانوں کی اجازت سے فرعون کے جسم کے ان حصوں کا جائزہ لیا جو اس وقت تک ڈھکے ہوئے تھے اور ان کی تصاویر اتاری، اور پھر ایک اعلیٰ درجے کی شعاعی مصوری کے ذریعے ڈاکٹر ایل میلجی اور رامسس نے ممی کا مطالعہ کیا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ منیالوی نے صدری جدار کے رکھنے سے سینے کے اندر اور سینے کے اندرونی حصوں کا جائزہ لیا۔ علاوہ ازیں اس کے پیٹ پر تحقیقات کی گئی۔ یہ اندرونی جائزے کی پہلی مثال تھی جو کسی ممی کے سلسلے میں ہوا۔ اس ترکیب سے جسم کے بعض اندرونی حصوں کی اہم تفصیلات معلوم ہوئی اور ان کی تصاویر بھی اتاری گئیں۔ پروفیسر سیکالتی نے پروفیسر مگنو اور ڈاکٹر دوریگون کے ہمراہ ان چند چھوٹے چھوٹے اجزاء کا خوردبینی مطالعہ کیا جو ممی سے خود بخود الگ ہو گئے تھے۔ ان تحقیقات سے حاصل ہونے والے نتائج نے ان مفروضوں کو تقویت بخشی جو فرعون کی لاش کے محفوظ رہنے کے متعلق کام کیے گئے تھے۔ ان تحقیقات کے نتائج کے مطابق فرعون کی لاش زیادہ عرصہ پانی میں نہیں رہی تھی۔ اگر فرعون کی لاش کچھ اور مدت تک پانی میں ڈوبی رہتی تو اس کی حالت خراب ہو سکتی تھی، حتیٰ کہ اگر پانی کے باہر بھی غیر حنوط شدہ حالت میں لمبے عرصے تک پڑی رہتی تو پھر بھی یہ محفوظ نہ رہتی۔ ان معلومات کے حصول کے لیے بھی کوششیں جاری رکھی گئیں کہ اس لاش کی موت کیا پانی میں ڈوبنے سے ہوئی یا کوئی اور وجوہات بھی تھی۔ چنانچہ مزید تحقیقات کے لیے ممی کو پیرس لے جایا گیا اور وہاں لیگل آئیڈینٹیفیکیشن لیبارٹری کے مینیجر سیسالڈی اور ڈاکٹر
ڈیریگن نے مشاہدات کے بعد بتایا کہ اس لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوٹ تھی جو اس کی کھوپڑی کے سامنے والے حصے کو پہنچی، کیونکہ اس کی کھوپڑی کے محراب والے حصے میں کافی خلا موجود ہے۔ اور یہ تمام تحقیقات آسمانی کتابوں میں بیان کردہ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے واقعات کی تصدیق کرتی ہیں، کہ جس میں بتایا گیا کہ فرعون کو دریا کی موجوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جیسا کہ ان نتائج سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہزاروں سال تک زمانے کے اثرات سے محفوظ رہی، اور آخرکار اس کو 19ویں صدی میں دریافت کیا گیا، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت رہے گی۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ہم فرعون کی لاش کو سامان عبرت کے لیے محفوظ کر لیں گے صرف قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کسی دوسری آسمانی کتاب میں اس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے معلومات لے کر اس کو قرآن میں لکھ دیتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا پیغمبر اسلام کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ چنانچہ یہ قرآن مجید کے سچا اور منجانب اللہ ہونے کا ایک اور لاریب ثبوت ہے، جس کو جھٹلانا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ فرعون کی لاش کے بارے میں بہت ساری توضیحات پیش کی جاتی ہیں اور بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ ہم یہاں یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر اس لیے نازل کی تاکہ اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کا تزکیہ کر سکیں۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کے بیان میں محض ضمنی طور پر بعض ایسے تاریخی اور علمی حقائق کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں بیان ہوئے تھے۔ سائنس کے حوالے سے جو باتیں برسبیل تذکرہ بیان ہوئی ہیں وہ ایسی ہیں جنہیں جدید سائنسی تحقیق آج دریافت کر رہی ہے، اور ایسا صرف اس لیے ہوا کہ ان حقائق کو بیان کرنے والا اس کارخانہ قدرت کا خالق ہے۔ لہٰذا اس طرح کے سائنسی حقائق کے انکشاف سے اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ قرآن محض سائنسی یا اس طرح علمی انکشافات کرنے کے لیے نازل ہوا تھا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے، اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا ہونے کا ایک زندہ معجزہ بھی۔ قرآنی معجزات کے سلسلے میں اس دفعہ ایک ایسے معجزے کی داستان درج کی جاتی ہے جس کو پڑھ کر ایمان والوں کا ایمان تازہ بھی ہوگا اور مضبوط بھی، اور ہر غیر مسلم کے لیے یہ معجزہ ایک مجسم سوال بن جائے گا کہ اس عظیم نشانی کے باوجود بھی قرآن منزل من اللہ نہ ماننے کی آخر کیا وجہ ہے۔ میری بہن اپنے بیٹے کی سعادت سے پریشان تھی کہ اس کی انٹرنیٹ سے دلچسپی بڑھ گئی ہے، لیکن ایک دن اس نے خوشی خوشی مجھے بتایا اب اس کی پریشانی دور ہو گئی ہے۔ اس اطمینان کی وجہ بتاتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ پچھلی رات 1 بجے اسٹڈی روم سے آنے والی آواز نے ہمیں نیند سے بیدار کر دیا تھا۔ میرے شوہر رؤوف صاحب جلدی سے اٹھے اور ڈرتے ڈرتے احتیاط سے اسٹڈی روم کی طرف چل دیے۔ اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا اور کمرہ روشن تھا۔ انہوں نے دائیں طرف دیکھا تو ایک اور حیرت نے ان کے قدم تھام لیے۔ آج کے کمرے کی بتی بھی روشن تھی۔ وہ پہلے اس کمرے کی طرف بڑھے، اندر دیکھا تو کمپیوٹر آن ہے لیکن معاذ وہاں موجود نہیں۔ اس چیز نے ان کی تشویش میں مزید اضافہ کیا۔ اب وہ دوبارہ اسٹڈی روم کی طرف بڑھے، دروازے کے قریب آئے تو پھر آواز آئی۔ وہ دبے قدمے اسٹڈی روم میں داخل ہوئے اور پھر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسٹڈی روم میں معاذ ان سے بے خبر کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ بھئی یہ کون سا وقت ہے تحقیق کا؟ انہوں نے بیزاری سے پوچھا۔ اب وہ میری انٹرنیٹ پر ایک دوست سے بات ہو رہی ہے، اس نے مجھ سے ایک بات پوچھی جس کے لیے مجھے قرآن مجید دیکھنا پڑ گیا تھا، اس لیے یہاں قرآن مجید اور اس کی تفسیر دیکھ رہا ہوں۔ لیکن وہ آواز، دراصل مجھ سے ایک کتاب گر پڑی تھی، اتنی دیر میں میں بھی وہاں پہنچ گئی۔ یہ ایک واقعہ ہے جو بیان کر رہی ہیں وہ۔ ہم دونوں حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دراصل ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ انٹرنیٹ پر گفتگو معاذ کو قرآن مجید پڑھنے پر مجبور کر دے گی۔ تب ہمارا اس حقیقت پر اعتماد اور بڑھ گیا تھا کہ کوئی ایجاد اصل میں بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال ہے جو اچھا یا برا بنا ہوتا ہے۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد رؤوف صاحب نے پوچھا، معاذ بیٹا قرآن مجید میں کیا چیز دیکھ رہے ہو اور کس دوست سے بات ہو رہی ہے؟ دراصل ایک بڑی اچھی سائٹ ہے، میں سائٹ کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اس کے وہ صفحات جس میں غیر مسلموں کے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں بڑے دلچسپ اور ایمان افروز ہوتے ہیں۔ اسی صفحے پر ایک غیر مسلم طالب علم رابن کے ساتھ میری گفتگو شروع ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ہم مذہب پر گفتگو کرتے تھے، کیوں ہماری دوستی ہو گئی، لیکن آج اس نے میرے سے ایک مشکل سوال کر دیا ہے۔ میں بھی بس اسی سوال کا جواب تلاش کر رہا تھا۔ مسٹر رابن نے تم سے کون سا سوال پوچھ لیا؟ رؤوف صاحب کی نیند اب ختم ہو چکی تھی اور وہ بیٹے کی دلچسپیوں میں دلچسپی لے رہے تھے۔ اب وہ پوچھ رہا تھا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فرعون کی لاش کو محفوظ رکھے گا اور اسے دنیا کے لیے نمونہ بنائے گا، مگر یہ لاش کہاں ہے؟ قرآن کے دعوے کے مطابق اسے کب اور کہاں نمونہ بنا کر رکھا گیا؟ اور ابو میں نے سورہ یونس کی وہ آیت دیکھ لی ہے، واقعی اس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، مگر مجھے تو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ میں نے کچھ تفسیریں بھی دیکھی ہیں، اس میں بھی اس کے متعلق نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب رابن کو کیا جواب دوں۔ رؤوف صاحب مسکرائے اور بولے، بیٹا وہ دیکھو دائیں طرف الماری کی تیسری شیلف سے 5ویں کتاب اٹھاؤ۔ وہاں سے وہ کتاب نکالی، کتاب انگریزی میں تھی، اس کا نام تھا قرآن، بائبل اور سائنس۔ رؤوف صاحب بولے، بیٹے اس کتاب میں تمہیں اس سوال کا بڑا اچھا جواب مل جائے گا اور میرے خیال میں تم آدھے گھنٹے میں ہی اسے جوابی ای میل بھیج دو گے۔
اب تم کتاب پڑھو اور ہم سوتے ہیں۔ اور ہاں بیٹا، یہ اتنی رات گئے جاگنا کوئی اچھی عادت نہیں، کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ 10 بجے تک جاگو، رات دیر تک جاگنے سے فجر کی نماز بھی قضا ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر اس کے ابو اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ صبح اٹھ کر معاذ نے بتایا کہ اس نے بے چینی سے کتاب کی فہرست دیکھی، کتاب کے انڈیکس میں فرعون موسیٰ کی لاش کے الفاظ دیکھے اور متعلقہ صفحات نکال کر انہیں پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا ویسے ویسے اس پر حیرتوں اور انکشافات کے نئے دروازے کھلتے چلے گئے۔ اور اس سے پہلے جو واقعہ آپ کو بتایا ہے وہ تمام تر واقعہ جو درج کیا گیا ہے، جو تحقیق درج کری گئی ہے، اس نے اس مسٹر رابن کو بھیجا اور لکھا کہ مسٹر رابن، میرے پاس آپ کے لیے بڑی دلچسپ خبریں ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشہور ماہر آثار قدیمہ اوریت نے 1896 میں فرعون کی ممیاں دریافت کی تھیں۔ رابن نے جواب دیا، تمہارا مطلب ہے کہ مصر کے ان حکمرانوں کی حنوط شدہ لاشیں جنہیں زمین دوز مقبروں میں رکھا جاتا تھا؟ بالکل وہی۔ پھر ایسا ہوا کہ 1907 میں مصر کے عجائب گھر میں رکھی فرعون کی حنوط شدہ لاش کو پھپھوندی لگ گئی۔ عجائب گھر کی انتظامیہ نے اس ممی کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے اوپر کپڑے کی پٹیاں لپٹی ہوئی ہیں، ان پر سمندری نمک موجود ہے، خاص قسم کا مسالہ لگا کر چونکہ محفوظ کرتے تھے تاکہ لاشیں خراب نہ ہوں اور صحیح حالت میں رہیں۔ اس طرح لاش میں نمک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی سوال ماہرین کے سامنے تھا اور پھر اس کے لیے انہیں پیرس بھیجا گیا۔ یہی تمام تر واقعہ جو ہم نے آپ کو سنایا، یہی واقعہ در حقیقت مصر کے فرعون کا واقعہ ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو لازمی طور پر اس ویڈیو میں بہت سارے ایسے انکشافات ملے ہوں گے جو کہ آپ کے علم میں اضافہ کا باعث بنے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا بٹن دبا لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز بھی آپ کو مسلسل ملیں۔